اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے ہر وقت ہی کھلے ہوتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ عذاب کے دروازے کبھی بند ہوتے ہیں، کبھی کھلتے ہیں، لیکن اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ ہی کھلے ہوتے ہیں۔ حسن بصری تابعین کے سردار ہیں، وہ بیان فرما رہے تھے کہ جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا رہتا ہے، اللہ دروازہ اس کے لیے ضرور کھولتا ہے۔ جو اللہ کے در پہ دستک دیتا رہتا ہے، اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، انہوں نے بات غلط نہیں کی تھی، ایک محاورے کی بات۔ لیکن ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلوانے پڑتے ہیں؟ کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلوانے پڑتے ہیں؟ تو حسن جیسی ہستی فرمانے لگے سبحان اللہ، ایک بڑھیا بھی اللہ کو حسن سے زیادہ بہتر جانتی ہے۔ رمضان کا مہینہ مزید ان کے رحمتوں کے اترنے کا سبب ہے۔ اللہ کے دروازے نہ چھوٹے ہوتے ہیں نہ بڑے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی، چونکہ اللہ کی کوئی صفت میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ زیادتی بھی کہیں گے تو بے ادبی ہے، کمی تو ویسی بے ادبی ہے۔ زیادتی کا مطلب ہے کہ پہلے کم تھا اور اب زیادہ ہو گیا، لہٰذا وہ کمی سے بھی پاک ہے اور زیادتی سے بھی پاک ہے۔ زمان و مکان اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، اور تنگی فراخی اس کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے ساتھ بنی ہوئی شکلیں ہیں۔ تو اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رمضان کی آمد تھی اور اللہ کے نبی ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اب تو دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے، اس میں بھی 1-2 روزے باقی رہ گئے۔ آپ رمضان سے پہلے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ماذا یستقبلکم، وہ کیا آ رہا ہے، وماذا تستقبلون، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو ہلچل سی مچی کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ نے زور سے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کیا آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر حیرت میں اضافہ ہوا صحابہ کی۔ پھر آپ نے ایک اور دفعہ فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون سامنے آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو جب وہ حیرت اپنی پیک پر پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اوحی نزل، کیا کوئی آسمان سے وحی اتر آئی ہے؟ قال لا، نہیں۔ اعدو حضر، کوئی دشمن حملہ آور ہو گیا ہے، کسی نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور آپ کو اللہ نے بتلا دیا ہے؟ قال لا، نہیں۔ تو کہ یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اللہ سے تعلق رکھنے والے ایک نماز اس وقت بھی پڑھتے ہیں جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں۔ چاشت کی نماز، چاشت کی نماز 10 سے 11 بجے کا ٹائم۔ تو ترمز، رمضان، رمضان کیا ہے؟ جل جانا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ 12 مہینوں میں سے 11 کے نام عربوں نے تجویز کیے، اور 12واں رمضان اللہ نے آسمان پہ تجویز کیا کہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب انسان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، آسمان نہ تھے، تو اس وقت اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے۔ تو اس میں اللہ نے یہ آیت پڑھی ہوگی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کو رمضان کا نام اللہ نے انسانوں کیا زمین آسمان کے بننے سے بھی پہلے دے دیا، پھر عربوں کی زبان پر اس کو جاری فرما دیا۔ جل جانا، کیا جلتا ہے؟ کیا مناسبت ہے رمضان اور روزے میں؟ کیا مناسبت ہے؟ ابھی پیاس کی وجہ سے اندر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آج مجھے سارا دن بہت پیاس لگی،
کہ میں نے آج پانی بہت کم پیا، تو صبح اٹھتے ہی مجھے پیاس تھی، اور اب وہ پوری شدت پہ ہے، اس سے ایک آگ لگتی ہر روزہ رکھنے والے کے اندر، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ خالی مشین چلتی ہے تو اس سے ایک آگ پیدا ہوتی ہے، اب یہ ایک بھٹی تیار ہو گئی ہے بھوک اور پیاس کی آگ سے۔ اب وہ شہنشاہ کیا کرتا ہے کہ پورے سال کے گناہوں کو تھوڑا تھوڑا اٹھا کر اس بھٹی میں ڈالتا ہے اور جلاتا ہے، ڈالتا ہے جلاتا ہے، ڈالتا ہے جلاتا ہے۔ ایک روزہ رکھا، کتنے گناہ اٹھائے گئے، جل گئے، صاف۔ دوسرے روزے پر کچھ اور ڈالے، صاف۔ تیسرے روزے پر کچھ اور ڈالے، صاف۔ بھٹی جل رہی ہے، اس میں لکڑی جل رہی ہے، وہ جل کے راکھ ہو رہی ہے۔ بھوک اور پیاس روزے والی سے ایک ایمان کی بھٹی چل رہی ہے، اس میں پچھلے سال کے کالے سیاہ گناہوں کو ڈال کے لکڑی کی طرح راکھ بنایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ 29ویں روزے جب آخری روزہ ہو، چاہے اس سے اگلا 30واں ہو جائے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم 29 روزے رکھیں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے، اور 30 تو ہو گئے پھر تو 30 ہی ہو گئے، لیکن اگر 29 کو چاند نظر آ جائے تو بھی ہم سب کے لیے ایک روزہ فالتو لکھا جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے چاند نکال دیا، ورنہ انہوں نے تو رکھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ تو آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ پچھلے سارے سال کے بچے کھچے گناہوں کو اللہ اس بھوک پیاس کی بھٹی میں ڈال کے جلا کے راکھ کر کے روزے والے کو صاف پاک پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ رمضان أشجانا